هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے یہ حروف عاملہ کا بیان پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور 3 ویڈیوز میں ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں کہ عامل جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسماء عاملہ اور ایک حروف عاملہ اور ایک افعال عاملہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف عاملہ کو سمجھنے کے لیے ابتداءً حروف کی 2 قسمیں کی تھی، اور ایک ہے حروف معانی اور ایک ہے حروف مبانی۔ پھر ہم نے کہا حروف معانی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ حروف معانی کی جو 2 قسمیں ہیں ان میں جو ہے ایک ہوتے ہیں عاملہ اور ایک ہوتے ہیں غیر عاملہ، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو اب ہمارا جو ہے نا اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے حروف عاملہ، تو ہم تو کریں گے بھائی حروف عاملہ کی بات، کیونکہ سبق کا نام ہی حروف عاملہ ہے۔ تو حروف عاملہ میں پھر ہم نے حروف عاملہ پر بات شروع کر دی۔ پھر حروف عاملہ کے ہم نے 2 قسمیں بنائیں، ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے اور ایک ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اگلے اسباق میں، یعنی اس کے بعد ہی سبق نمبر 18 میں اور سبق نمبر جو ہے 19 اور 20۔ سبق نمبر 18 میں جو ہے وہ ہم لوگ ناصبہ پڑھ لیں گے، اور سبق نمبر 19 میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے جازمہ، مطلب جزم دینے والے اور نصب دینے والے، انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق میں پڑھ لیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہماری جو بات چلے گی نا وہ چلے گی اسماء پر عمل کرنے والے حروف کے متعلق، اور اسماء پر عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ ہوتے ہیں 5، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، ماول المشبہتان بالاسم اور لا نفی جنس۔ اس میں سے میں نے آپ کو حروف جارہ کے بارے میں مکمل میں نے آپ کو بتا دیا کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، تعریف کیا ہے، مثال کے ذریعے سے میں نے آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا لاسٹ کلاس سے حروف مشبہ بالفعل کا۔ پھر حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں اس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی، یعنی ایسے حروف جنہیں فعل سے مشابہت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فعل سے مشابہت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ وہ 3 وجوہات ہیں، جس طرح سے فعل مبنی ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جس طرح فعل 6 حرفی 4 حرفی ہوتا ہے یہ بھی 6 حرفی اور 4 حرفی ہوتے ہیں، جس طرح سے فعل میں کام کے کرنے کا معنی پایا جاتا ہے ان میں بھی کام کے کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جو لاسٹ جو کلاس تھی اس میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ انا اور انا میں کون سا معنی پایا جاتا ہے، اور کأنا میں کون سا معنی پایا جاتا ہے، لاکنہ میں کون سا معنی پایا جاتا ہے، لیتا میں کون سا معنی پایا جاتا ہے، اور اللہ میں کون سا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان معانی کے وضع کے مقاصد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے شروع کریں گے۔ تو آج کی جو کلاس ہے نا وہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اس میں انا ایک حرف مشبہ بالفعل ہے نا انا، اور ایک ہے انا، ٹھیک ہے۔ انا اور انا کے وضع کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیوں بنایا اور ان کو کیوں ایجاد کیا، ان کی کیوں وضع جو کی ہے وہ کیوں کی ہے، انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں پارٹ نمبر 4 میں جو ہے وہ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ انا اور انا، اور انا اور انا کا معنی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ انا اور انا کا معنی ہے بے شک، انا اور انا کا معنی ہے حققت، یعنی میں نے تحقیق کی، ٹھیک ہے۔ اب تحقیق اور بے شک معنی آتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی یہ انا اور انا کیوں بنائے، کیوں لائے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی بات کو مزید پکا کرنا ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے اور جملہ ہے زید قائم، یہی لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو زید قائم، اور زید جو ہے وہ مبتدا ہے اور قائم جو ہے وہ کیا ہے، خبر، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا زید کھڑا ہے،
صحیح ہے، آپ نے کبھی کہا ٹھیک ہے زید کھڑا ہے۔ اب اگر میں اپنی اس بات کو مزید جو ہے وہ مستحکم، مضبوط اور اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں نا، تو میں جو ہوں اس کے اندر اگر میں انا داخل کر دوں یا انا داخل کر دوں تو انا اور انا پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے کہ کہاں انا کا استعمال ہے کہاں انا کا، لیکن دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، بس استعمال کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ضرور آتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ انا جب آ جائے گا زیدن قائمن پر تو یہ کیا ہو جائے گا، انا زیدن قائمن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو انا زیدن قائمن ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ انا زیدن قائمن کا اب یہ ہو جائے گا کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ پہلے کیا معنی تھا؟ زید کھڑا ہے، اور انا جب داخل ہو گیا تو اس کا معنی ہو گیا بے شک زید کھڑا ہے، یقیناً زید کھڑا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ زید کھڑا ہے، حقق تو میں نے تحقیق کی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو اب یہ بات جب آپ نے تحقیق کر لی تو بات پختہ ہو گئی، آپ نے جب کہہ دیا بے شک تو اور بات پختہ ہو گئی، یقیناً کہا تو اور بات پختہ ہو گئی۔ تو لہٰذا اب میں آپ کو اس کا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہی تو اس کی وضع کا مقصد ہے، اور وہ کیا کہ انا اور انا یہ دونوں مضمون جملہ، جو جملے کا جو بھی مضمون ہوتا ہے نا، اس مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے، اس جملے کے مضمون کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اگر میں یہاں پہ کہوں بھائی یہ جو زید قائم ہے نا، یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کہا جملہ ہے، میں نے مان لیا جملہ، آپ نے کہا جملہ کیوں ہے؟ نے کہا بھائی وہ جملہ اس طرح سے ہے کیونکہ زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ ہے نا بھائی، یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے یہ جملہ ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب آپ نے اس جملے کی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انا لے کر آ گئی، یہ والی بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن مضمون جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر جو زید قائم جو جملہ ہے نا بھائی، اس کا معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس جملے کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے زید کا کھڑا ہونا، یہ جملے کا مضمون ہے، اور اس زید کے کھڑے ہونے کے مضمون کی جو ہے وہ تاکید کے لیے اور اس کو پکا اور مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا اس مضمون جملہ کی تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم لے کر آئے ہیں تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے انا اور انا لے کر آئے ہیں۔ تو مضمون جملہ کیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہم لوگ نکال سکتے ہیں کہ جیسے کہ زید قائم ہے تو زید کھڑا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں اس کا مضمون جملہ یہ ہے زید کا کھڑا ہونا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مزید اس کے اوپر اور روشنی ڈالتے ہوئے کہ کسی بھی جملے کا مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، مضمون جملہ مطلب جو مین جو اس کے اندر جو بات ہے نا وہ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، وہ بھی سبق نمبر 4 سبق نمبر 5 میں ہی ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مسند اور ایک ہوتا ہے مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا مسند کیا ہوتا ہے؟ جسے جو ہے وہ نسبت دی جاتی ہے، جس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ مسند مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، یہ پورا کا پورا کامل اور تام حکم کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسند کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ حکم لگایا جاتا ہے۔ اور مسند الیہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ وہ ہوگا جس کی طرف حکم لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضرب زید، اب اس میں ضرب کیا ہے؟ یہ ہے مسند، ٹھیک ہے، اور زید کیا ہے؟ یہ مسند الیہ، کیونکہ آپ نے زید کے اوپر مارنے کا حکم جو ہے وہ لگایا ہے، مارنے کے کام کی نسبت آپ نے زید کی طرف کی ہے، تو اب یہ جو زید ہے یہ مسند الیہ ہو گیا، اور یہ جو ضربہ ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مسند۔ تو ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یہ تو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ تو یقین ہے مجھے کر لیا ہوگا آپ نے، اب آگے بات سمجھے مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے کہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس زید قائم، ٹھیک ہے،
اس میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید کے اوپر کھڑے ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے. تو ہم کہیں گے یہ جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے، اور یہ جو قائمن ہے نا، قائمن یہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے. یہی اسی کا حکم اس کے اوپر ہی تو لگایا گیا ہے نا، زید کے اوپر. تو آسان ہو گیا، زید مسند الیہ ہو گیا اور قائم جو ہے وہ مسند ہو گیا. تو اب آپ نے مضمون جملہ نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسند الیہ کا مصدر آپ نے تلاش کرنا ہے. یہ جو قائمن ہے نا، یہ قائمن کہیں سے تو نکلا ہے نا، کسی نہ کوئی تو اس کا مصدر ہوگا. جیسے داربن ہے نا بھائی، داربن کا مصدر کیا ہے؟ دربن. اور فاتحن کا مصدر کیا ہے؟ فتحن. اور ناصرن کا مصدر کیا ہے؟ نصرن. نصرہ کا مصدر بھی ہم کہیں گے نصرن ہے. ینصرو کا مصدر بھی کیا ہے؟ نصرن ہے. اچھا، قتلہ کا جو وہ ہے مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتل. تو اسی طرح سے یہاں پر جو ہے یہ جو قائمن ہے یہاں پر لکھا ہوا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو یہاں پر اس کا مصدر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو قیامن ہے نا، قیامن اس کا مصدر ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ مسند کا مصدر پہلے نکال لیا. مضمون جملہ نکالنے کی میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں. آپ نے مسند کا مصدر آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کیا ہے، پھر مسند الیہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا کیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی جملے کا مضمون نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسند کو آپ یاد رکھیں، مسند کے مصدر کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسند الیہ کی طرف مضاف کر دینا ہے. مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں. اب جو معنی حاصل ہوا ہے وہی جو ہے مضمون جملہ. مثال کے طور پر میں نے کیا کیا؟ یہاں پر زید قائم تھا، زید مسند الیہ ہے، قائم جو ہے وہ مسند ہے، اور قیام جو ہے نا وہ مسند کا کیا ہے؟ مسند کا مصدر ہے. اب میں نے اس مصدر کو کیا کیا؟ میں نے اس مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیا. تو مسند کا جو مصدر ہے وہ بن گیا کیا؟ مضاف. اور مسند الیہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. تو یہ یوں بن جائے گا قیام زیدن. اب زید سے میں ترجمہ اٹھاؤں گا تو آ جائے گا زید کا قیام کرنا، زید کا کھڑا ہونا. تو اس زید قائم یہ جو جملہ ہے، اس جملے کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زید کا کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے مضمون جملہ نہیں. ایک اور مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ ضربہ زیدن. دیکھیں ضربہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ضربہ ہے مسند، اور زیدن کیا ہے؟ زیدن ہے مسند الیہ. اب آپ ضربہ کا مصدر کیا ہے؟ ضربہ کا مصدر ہے ضربن. ٹھیک ہے، اور اب آپ کیا کریں؟ یہ جو مسند کا جو مصدر ہے نا، آپ اس کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں. اب مسند کا جو مصدر ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے ضربن. آپ نے اس کو مسند الیہ کی طرف مضاف کیا تو یہ بن گیا ضرب زیدن. اب آپ زید سے ترجمہ اٹھائیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ زید کا مارنا. تو کسی جملے کا مضمون نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں. اب جو معنی حاصل ہوا ہے وہی مضمون جملہ ہوگا. یہاں تک کی بات بھی چلیں سمجھ میں آ گئی کہ مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ بھی اللہ اللہ کر کے تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا. آپ بار بار سنیں گے نا تو بار بار جب پریکٹس کریں گے تو اور ایک دو مرتبہ ٹرائی کر لینا آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر نہیں آئے نا تو آپ اتنا ضرور یاد کر لیے گا کہ انا اور انا کے وضع کا مقصد کیا ہے. تو اس مضمون جملہ والے سین کو جو ہے وہ ابھی آپ اسکپ کر لیجیے گا. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں بتا ہی رہا ہوں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اہم سوال ہے. وہ جب آپ مصدر بنائیں گے نا، جب آپ نکالیں گے نا مضمون جملہ، اور میں نے کہا نا کہ مسند الیہ کا مصدر جو ہوگا وہ آپ جو ہے اس کو مضاف کر دیں گے، پھر یہ آپ جب کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ پریشانی ہوگی. تو اس پریشانی کا بھی میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. اس پریشانی کو
سمجھنے کے لیے اور پھر اس پریشانی کے حل کو سمجھنے کے لیے پہلے پریشانی کو سمجھتے ہیں اور پھر پریشانی کے حل کو سمجھتے ہیں، اور پریشانی دونوں کے حل کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس میں جامد اور اس میں مصدر اور اس میں مشتق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہم نے پڑھا تھا مطلب بہت پہلے، مطلب 7ویں 8ویں 9ویں سبق میں پڑھا ہوگا ہم نے، ایک ہوتا ہے یہ، اچھا یہ صرف سے تعلق رکھتا ہے نا یہ والا جو جامد اور مصدر اور مشتق جو ہے نا۔ دیکھیں مصدر وہ ہوتا ہے جس سے اور کلمات کو نکالا جاتا ہے اور وہ خود کسی سے نہیں نکلتا، اور مشتق کیا ہوتا ہے، جو کلمات مصدر سے نکالے جاتے ہیں، اور جامد کیا ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے نکلتا ہے اور نہ اس سے اور کلمات نکالے جاتے ہیں۔ اچھا کچھ اسماء مشتقات ہوتے ہیں، کچھ افعال مشتقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب افعال کو مشتق مصدر سے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی لمبی گاڑی بحث ہو گئی۔ ابھی جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس میں جامد۔ اس میں جامد کیا ہوتا ہے، اس میں جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے اور کلمات کو نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے اس میں جامد اسدن۔ اب آپ کہیں بھائی اسدن کا مصدر کیا ہے، اسدن کا مصدر کیا ہے، میں کہوں گا یار اسدن کا کوئی مصدر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اسدن کا مصدر نہیں ہے، میں کہوں گا ہاں اسدن کا مصدر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں، میں کہوں گا یہ اس میں جامد ہے، نہ یہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ اور بنتا ہے، یہ اس میں جامد ہے، جامد۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پہ اس میں جامد کا کیا کام، یہی تو کام ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی جملے کا مضمون نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، مسند کے مصدر کو آپ نے مسند الہ کی طرف مضاف کرنا ہے، لیکن میں چلا مسند کے مصدر کو مسند الہ کی طرف مضاف کرنے کے لیے، لیکن ایک مسئلہ آ گیا کہ بھائی مسند کا تو مصدر ہی نہیں تھا، کیونکہ مسند جو ہے وہ تو تھا ہی اس میں جامد، جیسے کہ زیدن اسدن، زیدن یہاں پہ مبتدا، اسدن اس کی خبر، آپ نے اسدن کو آپ نے کیا کیا ہے، اسدن بن گیا ہے مسند اور زیدن مسند الہ۔ اب میں نے چاہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ اس جملے کا مضمون نکالتا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ مسند کا مصدر نکالتا ہوں، لیکن کوشش کی تو نہیں تھا، مصدر نہیں تھا اس کا، تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایک جعلی، جب آپ کو پتہ ہے نا جب اوریجنل سے کام نہیں چلتا نا کئی مرتبہ، تو پھر ایک جعلی چیز سے، فرضی چیز سے، جعلی نہیں چلیں فرضی چیز آپ لے لیں، تو پھر آپ جو ہے وہ فرضی چیز سے ایک جو ہے وہ آپ سپوز کرتے ہیں نا، پھر سپوز کر کے اب آپ یہاں پر سپوز کر لیں اسدن اس میں جامد ہے، اسدن کا مصدر نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، چلیں سپوز کر لیتے ہیں، تو اسدن کا مصدر اگر ہوتا تو اسدیت ہوتا، یعنی شیر ہونا ہوتا۔ اسدن کا معنی تو شیر ہے، تو اگر اس کا مصدر ہوتا تو شیر ہونا ہوتا فرضی طور پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہے نہیں، ہوتا اگر ہوتا، اور یہ فرضی کبھی آپ کو نکالنا بھی پڑ جائے گا، تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اسدیتن آپ نے کیا نکالا، فرضی مصدر نکالا، اور پھر آپ نے اس فرضی مصدر کو مسند الہ کی طرف مضاف کر دیا، تو یہ ہو گیا اسدیت زیدن۔ تو اب ترجمہ اٹھائیں گے زید سے، تو ترجمہ ہو جائے گا زید کا شیر ہونا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب سمجھ میں آ گیا کہ مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں، اور اگر مضمون جملہ جب نکالنے لگیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، مسند کو ہم نے کیا کرنا ہے، مسند کے مصدر کو ہم نے مضاف کرنا ہے مسند الہ کی طرف، اور اگر مصدر نہ ہو، اس میں جامد ہو، تو پھر کیا کریں گے، پھر آپ ایک فرضی جو ہے وہ آپ کیا کریں، مصدر آپ جو ہے وہ کریٹ کر لیں اپنی طرف سے، اور پھر آپ اس کو مضاف کر لیں۔ تو آج جو ہے ہم نے کیا سیکھا آج کی کلاس میں، انا اور انا کے وضع کا مقصد، اور ہم نے یہ سیکھا کہ مضمون نکالنے کا، کسی بھی جملے کا مضمون نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ آج ہم نے جانا۔ ابھی باقی 4 اور حروف ہیں، ان کے بھی معانی اور وضع کے مقاصد مجھے آپ کو بتانے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔